جی مریم، کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اکثر کھانا پکاتے ہوئے جو کھانا ہم بھون رہے ہوتے ہیں اس میں اس کا ٹیسٹ جو ہے نا ہمارے منہ میں آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے روزے ٹھیک کی ہے. حالت میں، تو ایسے میں ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا یا مکروہ تو نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے منہ میں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کام ہم ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ اس کا منہ میں آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اچھا، پہلے تو یہ کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے بخارات اٹھتے ہیں اور اس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسے جتنی کوشش ہو سکے اس سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ اور ذائقہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں، ذائقہ تو خیر نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بخارات ہوتے ہیں۔ اگر ذائقہ آپ اس کا محسوس کرتے ہیں اپنے حلق کے اندر کھانے کا جو بھی پکا رہے ہیں اس کا، تو روزہ جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھی اتنی بخارات سے، یہ اس وقت ہوتی جب آپ کوشش کریں، کوشش کرتے ہیں تو اس کے بخارات جائیں گے، اس کا ذائقہ بھی شاید آپ محسوس کر سکیں۔ ویسے یہ میرے لیے اتفاق کی بات ہے، میں پہلی بار ہی ایسا سن رہا ہوں بھی آپ پکاتے ہیں اور ذائقہ آپ گلے کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مطلب ایک اور چیز بھی ہے، اکثر جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں یا چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ نمک چکھ لیتی ہیں یا ٹیسٹ چکھ لیتی ہیں، تو اس میں کیا ممانعت ہے، کیا لمیٹیشن ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ روزے میں آپ کس حد تک جو فوڈ ٹیسٹنگ ہے یا اپنا کھانا چکھ سکتے ہیں تاکہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یا جس کا شوہر بہت زیادہ سخت ہے اس میں کوئی ایشو نہ ہو جائے۔ چلیں، شوہر بیچارے اتنے بھی سخت نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا رکھا ہوا ہے۔ دوسرا بات، اگر خدا نہ خاصا واقعی میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ نمک کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو ایسی خواتین کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ ذائقے کو اس انداز میں چکھیں کہ صرف وہ زبان کو لگیں، اس کا ذائقہ اندر نہ لے کر حلق میں نہیں جانا چاہیے، حلق میں نہیں جانا چاہیے۔ اتنی ایک حد تک اجازت ہے، اتنی نہیں کہ آپ پورا ہی اس کو اندر لے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہلکا سا۔ لیکن یہ بھی ان کے لیے کہ جن کی زندگی کا جو اوڑھنا بچھونا ہی خامد بھی ہو، پیشنٹ، مطلب کوئی پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو تجربہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اتنی ایک اجازت ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ اس انداز میں کریں کہ وہ ٹیسٹ آپ کا صرف زبان کی حد تک رہے، حلق کی طرف نہ جائے۔ ٹھیک ہے، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس ٹائم پہ روزے محشر ہوگا، جس ٹائم پہ قیامت آئے گی، اس ٹائم سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا۔ جی، اس ٹائم دنیا میں کون کون سے واقعات رونما ہو چکے ہوں گے؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم اس کے واقعات کو سب سے پہلے اگر قرآن سے ہم دیکھیں، سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ پھر سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے گا وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح زمین اور پہاڑوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ٹھیک ہے، فرمایا کہ زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اور سورج اور چاند کی کیفیت اور کنڈیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہے وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی یہ دونوں سیارے ملا دیے جائیں گے۔ جب ملیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ دو تارے آپس میں ملیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب دو سیارے آپس کے اندر ملیں گے تو ان کی کیفیت۔ سمندروں کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ٹھیک ہے، یعنی جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور بھڑکانے کی وضاحت میں نے تھوڑے سے پہلے کر دی۔ اسی طرح آسمان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ قبروں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یعنی اس دن لوگ قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ مفتی صاحب، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ قیامت سے پہلے قرآن کے الفاظ نعوذ باللہ مٹ جائیں گے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مٹ جائیں گے نہیں، اٹھا لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، کیا مراد ہے؟ قرآن کریم اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مطالب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر لوگوں کا عمل اٹھ جائے گا، اچھا، عمل لوگوں کا قرآن کے اوپر نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کو بھی اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے،
اور جب قیامت بپا ہوگی تو اللہ رب العزت اپنے کلام کو اپنے مخلوق سے واپس لے گا، اور یہ جو ریٹرن کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے پاس پبلش انداز میں موجود ہوتا ہے، تو یہ الفاظ اللہ رب العزت ان کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اب صفحے خالی بچ جائیں کہ اس کے اوپر کوئی ریٹرن نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اور یہ جو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں کہ بند ہو جائے گا، اس ٹائم پہ جو انسان کسی بھی طرح سے اب توبہ استغفار کر رہا ہوگا اس کی قبول نہیں ہوگی، یہ کون سا واقعہ ہے اور یہ کس ٹائم پہ پیش آئے گا؟ جی، سورج کی جو آپ نے بات کی، سورج جب مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور دجال کے نکلنے کا بھی ذکر اس کی علامات میں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کا جو دروازے کے بند ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کی بڑی بڑی اور آخری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، نہیں تو تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اجازت ہے کہ جب چاہیں وہ توبہ کریں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے موت کو بھی اور قیامت کو بھی پوشیدہ رکھا گیا کہ انسان اپنی توبہ کے اندر تاخیر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ ابھی ٹائم بڑا پڑا ہے تو کر لیں گے توبہ، اس سوچ اور فکر کی وجہ سے تاخیر نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کا شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ میرا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر کے باہر مانگنے والے آتے ہیں تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے، ہم ان کو دیتے نہیں ہیں پیسے یا کوئی بھی مدد ان کی نہیں کر پاتے، بعد میں ہمیں بہت گلٹ ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ڈیزرونگ ہے اور کون ڈیزرونگ نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب۔ میری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً آج یہ گداگری جو ہے، کچھ تو واقعی میں لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، کچھ کا یہ ہے ہی پیشہ، جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا، تو جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ اپنی کیفیت کنڈیشن سے ہی محسوس ہوتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے، اس میں بھی پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو مانگ لیتے ہیں لیکن دوسرے کچھ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگنا موت سمجھتے ہیں، بالکل سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کے جو سفید پوش ہیں، مانگنا ان کی اپنی عزت نفس مجروح سمجھتے ہیں اور ہوتے بھی ہے، تو وہ ہماری اپنی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی خود جو ہے تلاش کر کے وہ ہم اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، اور ہم جب دے بھی رہے ہیں چاہے کوئی حقدار ہے یا نہیں ہے، تو ہماری سوچ اور فکر یار اب تیرے نام پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہے تو تیرے نام پر ہم یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، تیرے نام پر ہی ہم دے رہے ہیں، لیکن کوشش انسان کی یہ ہو کہ ایسوں کو دے جو حقدار ہوں، ٹھیک ہے، اور حقداروں کی تلاش کے لیے سب سے پہلے اپنے اعزاء اقربا کو دیکھیں، اس میں ڈبل اجر و ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا کہ آپ اپنے اعزاء اقربا کی صلہ رحمی کر رہے ہیں، دوسرا یہ آپ اپنے صدقات فطرات جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا کچھ مخیر حضرات ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان کا مہینے کا خرچہ باندھا ہوتا ہے یا ان کا گروسری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، تو سالہ سال ان کو مل رہا ہے، ہر مہینے ان کو خرچہ پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرام طلب ہو جاتے ہیں، وہ پھر کام نہیں کرتے، اس صورت میں کیا یہ جائز ہے اس طرح سے مدد کرنا؟ اس حوالے سے دین اسلام سوال کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور دین اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ دینے والے ہیں تو دیں اس انداز میں کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ اہم ترین سوال ہے آپ کا کہ لوگ جو ہے وہ آسان طلب ہو جاتے ہیں، پھر محنت مزدوری نہیں کرتے، بالکل، تو ہم ان کے لیے وہ جو ہم ان کو خرچ دیتے ہیں ان کو اس انداز میں ہم دیں کہ وہ بجائے بیٹھنے کے وہ محنت کریں، ٹھیک ہے، ان کو ہم تھوڑا جو جس لیول کے بھی ہم خدمت کرتے ہیں وہ اس انداز میں ہم کریں کہ وہ حرکت میں آئے، اس کو وہ بڑھائیں، ہم چھوٹا موٹا ان کو کاروبار کروا کے دے دیں تاکہ وہ لوگ تاکہ وہ برسر روزگار ہو جائے، ٹھیک ہے، خودداری ان کے اندر ہے اور محنت کوشش کریں اپنی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اینڈ پہ آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ قیامت کی تیاری ہم مسلمانوں کو کس طرح سے کرنی چاہیے تاکہ ہم سرخ روح ہوں روز محشر والے دن؟ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ اپنی سیرت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے پیارے آقا نمونے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی کتاب سے اپنے لو لگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو ہم اپنے مطالعے کے اندر لیں، اور صرف مطالعے کے اندر نہیں، عملی جامع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں، اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں، اولیاء کرام کی سیرت کو اپنائیں، یہ سارے وہ کام ہے کہ جن کو اپنانے سے رب راضی ہوگا، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔